اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں پیش کر لو جس کی پیشانی کو امام احمد رضا خان نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت لاکھ سلام اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں پیش کر لو جس کی پگڑی کو امام عشق محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ تاج والے دیکھ کر تیرا امامات سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور با صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا پڑھیے آپ بھی پڑھیے چچا میاں آپ بھی پڑھیے پاسپورٹ تیار ہے میرے پیارے مصطفیٰ پر جب درود پڑھنے کو کہا جائے دل جمعی سے پڑھا کرو رغبت سے پڑھا کرو محبت سے پڑھا کرو مجھ سے پیش رو خطیب نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر ہو اور درود پڑھنے میں بخیل اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا قلوبنا مولانا سیدنا مولانا محمد ہم بین علم والحلم والحکم وعلا آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے 70 پارے سورہ رحمان کی فرسٹ آیت میں ارشاد فرمایا الرحمن اے محبوب رحمان وہ ہو اللہ وہ ہے علم القرآن جس نے آپ کو قرآن سکھایا قرآن پڑھایا میرے پیارے آقا علیہ السلام عبادت کے لیے گارے تشریف لے جایا کرتے تھے کبھی ایک دن کے بعد واپسی کبھی 2-4 دن کے بعد واپسی کبھی ہفتے مہینے کے بعد واپس ہوا کرتے تھے جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا یا جب آپ کی طبیعت چاہی تو واپس آتے تھے ایک مرتبہ میرے آقا انہیں ایام میں سے ایک یوم میں میرے آقا گارے ہوئی فرما ہے سدرۃ البقیع آ گئے جبریل امی آ گئے آنے کے بعد ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اقرا آپ پڑھیے میرے آقا نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہی تھا تو سدرۃ البقیع نے جبریل امی نے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا پھیلانے کے بعد مصطفیٰ کی باہوں میں باہیں ڈال دیا باہیں ڈالنے کے بعد اپنے سینے سے مصطفیٰ کے سینے کو ٹچ کیا ٹچ کرنے کے بعد زور سے ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد چھوڑتے ہیں دوسری بار کہتے ہیں اقرا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں جبریل امی نے پھر اپنے سینے میں لٹکایا ہے چپکانے کے بعد کعبہ حضور سے ڈالنے کے بعد چھوڑتے ہیں چھوڑنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اقرا پڑھیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام خاموش ہیں تو جبریل کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہتے ہیں اتنا میرے آقا علیہ السلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں چند آیتیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آپ کے بدن سے پسینہ نکل آتا ہے حرارت آ جاتی ہے جبریل تو چلے گئے میرے آقا چلے ہیں اپنے گھر میں آئے ہیں امی خدیجہ تھی امی خدیجہ سے ارشاد فرماتے ہیں سمبلونی سمبلونی میری چادر لاؤ میری چادر لاؤ میرا کمبل لاؤ میرا کمبل لاؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو امی خدیجہ الکبریٰ نے چادر دیا ہے میرے مصطفیٰ نے چادر کو اوڑھ لیا ہے جب سکون تسلی مل جاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے خدیجہ اللہ نے آج میرے اوپر پہلی وحی نازل فرمائی ہے اس وحی کا بوجھ ہونا تھا کہ میں پسینہ ہو گیا لوڈ اٹھنا تھا مجھے حرارت آ گئی لوڈ اٹھنا تھا کہ میں دہشت میں آ گیا ہوں میرے پیارے اندازہ لگاؤ آج جس قرآن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں جس قرآن کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں جس قرآن کی قدر نہیں کرتے ہیں میرے پیارے اس قرآن کا بوجھ ہونا ہے جب میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے پورا بدن پسینہ ہو گیا ہے حرارت آ گئی ہے میرے آقا چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے ہیں اور اس قرآن کے فضل کو بیان کرتے ہوئے اس قرآن کے عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اگر ہم اس قرآن کو بلند و بالا پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ہو جاتا لیکن مصطفیٰ کا لطف دیکھیے مصطفیٰ کا کرم دیکھیے مصطفیٰ کا احسان دیکھیے کسی کے 8 سال کا بچہ ہے وہ حافظ قرآن ہے کسی کا 12 سال کا بچہ ہے وہ حافظ قرآن ہے کوئی 1 سال میں حافظ قرآن ہو گیا کوئی 3 سال میں حافظ قرآن ہو گیا کوئی 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا کوئی 28 دن میں حافظ قرآن ہو گیا کوئی 6 دن میں حافظ قرآن
کے پیٹی میں 18 پارے کے حافظ قرآن بن گئے. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے, یہ میرے آقا کا پاور ہے, یہ میرے آقا کا اختیار ہے. میری ملت کے نوجوانوں, یہ قرآن جب آ گیا, قرآن آ گیا اور قرآن کو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے لیے عام کر دیا. پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سنو, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے, تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انگلش نہ پڑھو, انگلش پڑھو, ڈاکٹر بنو, ماسٹر بنو, انجینئر بنو, لیکن جب ہمارا بیٹا انجینئر ہو تو جہاں پر مکانوں کا نقشہ بنائے, پلوں کا نقشہ بنائے, پہلے وہ قرآن پر تالی ہو, اس کے بعد انجینئر ہو. ڈاکٹر بناؤ, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, لیکن جہاں پر میرا بیٹا جسمانی بیماریوں کا ڈاکٹر ہو, وہی روحانی شفا خانہ والا قرآن بھی اس کے سینے میں ہو. پہلے قرآن کی آیت پڑھے, پھر نفس بیٹھے اور تشخیص اس کا تجویز کر دے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دے. میرے پیارے, قرآن کا قریب ہوگا تو وہ رشوت کے قریب نہیں جائے گا. تو قرآن کا عالم ہوگا, رشوت کے قریب نہیں جائے گا. تو قرآن کا قریب ہوگا, ناجائز کے قریب نہیں جائے گا. میری ملت کے نوجوانوں, کیا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق نے خلافت کیا, عدل قائم رہا. عمر نے خلافت کیا, عدل قائم رہا. عثمان نے خلافت کیا, عدل قائم رہا. علی نے خلافت کیا, عدل قائم رہا. حسن نے خلافت کیا, عدل قائم رہا. امیر معاویہ نے بادشاہت کیا, عدل قائم رہا. یزید بادشاہ بنا, عدل اٹھ گیا. کیا عدل قائم رہا, کیوں عدل اٹھ گیا؟ ان کے دل میں خشیت خدا کا, قرآن کی عظمت لہریں مار رہی تھی. اور یزید دنیا کی دولت رحمت والا بن گیا تھا, دل زیادہ بن گیا تھا. اسی طرح سے میرے پیارے, یہ دنیا ہے, اس دنیا میں رہ کر کے جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق زندگی گزار لیا, وہی ایمان والا ہے, وہی کامیاب ہے, وہی کامراں ہے. میری ملت کے نوجوانوں, اس دور میں ایک وہابی ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. دیوبندی ہے, وہ بھی کہتا ہے ہم حق پہ ہیں. چکرالوی ہے, وہ بھی کہتا ہے ہم حق پہ ہیں. اہل حدیث ہے, وہ بھی کہتا ہے حق پہ ہیں. بریلوی ہے, وہ بھی کہتا ہے ہم حق پہ ہیں. لیکن حق پہ ہے مصطفیٰ سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ حق ہے کون؟ میرے آقا نے فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی حق پر ہے. اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا جو نبی کرتے تھے وہی صحابہ کرتے تھے؟ دونوں کے راستے ایک تھے؟ بتائیے, نبی اور صحابہ کا راستہ ایک ہی تھا. جو نبی کرتے تھے صحابہ اس سے ہٹ کرتے تھے, اس سے ہٹ کر کرتے تھے. اب آؤ اس کی مثال میں دوں. حدیث شریف کے ذریعے بخاری کے اندر ہے کہ نبی جب وضو فرماتے, غسالہ وضو کہتا, صحابہ اسے پاک کر لیتے, اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے, اپنے چہروں پہ مل لیتے. جس صحابی کو نہ جاتا ان کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرتا اور اپنے چہرے پہ مل لیتا. کیا نبی نے کبھی غسالہ کو ملا؟ میرے آقا تھکار, ناک چھڑکتے, تھوکتے, اس کو صحابہ اٹھاتے, اٹھانے کے بعد اپنے چہروں پہ مل لیتے, اپنے بدن پہ مل لیتے. کیا نبی نے ملا؟ نہیں ملا. اسی لیے نبی نے فرمایا, جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں, اس پر جو ہوگا وہی جنتی ہوگا. اور وہ فرقہ مسلک اعلیٰ حضرت والا. ہم نبی کی مانتے بھی ہیں, نبی کی کرتے بھی, نبی کو بھی مانتے ہیں, نبی کی بھی مانتے ہیں, صحابہ کی بھی مانتے ہیں. میرے پیارے, اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا یہی پیغام رہا, یہی پیغام اعلیٰ حضرت کا تھا, یہی مفتی اعظم ہند کا تھا, یہی مفسر اعظم ہند کا تھا, یہی وہی تاج الشریعہ کا پیغام تھا. آج لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت والا بتاتے ہیں. وہابیوں کی دعوت مل جائے تو کھا لیتے ہیں, موقع مل جائے تو وہابیوں کو بلا کر کھلا دیتے ہیں, وہابیوں میں رشتہ کر لیتے ہیں, دیوبندیوں میں رشتہ کر لیتے ہیں. سنا, جس وہابی, کوئی وہابی آج ایسا نہیں ہے جس کا عقیدہ اشرف علی جیسا نہ ہو, کوئی وہابی ایسا نہیں ہے
جس کا عقیدہ اسماعیل بریلوی جیسا نہ ہو اور جس کا عقیدہ اشرف علی کے عقیدے میں جیسا ہو، جس کا عقیدہ قاسم نانوتوی کے عقیدے میں جیسا ہو، جس کا عقیدہ اسماعیل بریلوی کے عقیدے میں جیسا ہوگا تو فتاوی حسام الحرمین کے موجود وہ بندہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان وہابیوں کے بارے میں ایاکم و ایاہم، تم وہابیوں سے دور رہو اور تم وہابیوں کو اپنے سے دور رکھو۔ لا یفتنونکم ولا یضلونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں فتنہ میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ اب میرے پیارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوگا کہ عالم صاحب نے کیا بتا دیا کہ وہابی بھی نماز پڑھتا ہے اور ہم سے زیادہ پڑھتا ہے، بظاہر چکراوی بھی نماز پڑھتا ہے، رافضی بھی نماز پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن آؤ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھوں، یہ نوٹ کتنے کا ہے؟ 10 کا نوٹ۔ یہ ہمارے ہندوستان کی دوڑتی ہوئی کرنسی ہے اور اس میں ایک بنا ہوا، دہائی کتنی ہے؟ ایک، اور اکائی میں 0، ایک بنایا پھر کیا لگا دیا؟ 0، کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گیا۔ ایک 0 اور لگا دو تو 100، ایک 0 اور لگا دو تو 1000، ایک 0 اور لگا دے تو 10,000، ایک 0 اور لگا دے تو 1 لاکھ، ایک 0 اور لگا دے تو 10 لاکھ۔ یعنی 0 لگاتے جاؤ اور گنتی بڑھاتے جاؤ، وزن بڑھاتے جاؤ۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں یہ بتاؤ، 0 لگے ہیں لیکن اس 0 کے بائیں سائڈ سے جو 1 لگا ہوا اس کو ہم ہٹا لیں تو کچھ بچے گا؟ 0 بچیں گے۔ بہرحال سے لے کر کے نانگپارا تک، نانگپارا سے لے کے لکھیم پور تک تم 0 لگاتے چلے جاؤ، 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی آمرو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جب 1 لگا ہے کون سے 0 نے اس 1 کو 10 بنا دیا ہے؟ 0 لگا ہے 100 بن گیا ہے، 0 لگا ہے 1000 بن گیا ہے، 0 لگا ہے 10,000 بن گیا ہے، 0 لگا ہے 1 لاکھ بن گیا ہے، 0 لگا ہے 10 لاکھ بن گیا ہے۔ لیکن جب 1 ہٹ گیا تو 0 کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے اس 1 کی طرح ہے ہمارا ایمان۔ جب ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو قرآن ہے، ایمان ہے زکات ہے، ایمان ہے سجدہ ہے، ایمان ہے تلاوت ہے، ایمان ہے حج ہے، ایمان ہے سب کچھ ہے۔ اور ایمان نہیں تو کچھ ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ صلح گلی کسی کا نہیں، سن لیو سچا مسلم ہے نبی کا، نبی کے لیے سچا سنی ہے مسلم نبی کا، نبی کے لیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، مجھ سے کچھ عرض کیا گیا، کچھ فرمائش کی گئی، آئیے میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ قرآن روزانہ سنتے ہو، قرآن کی عظمتوں کو سنتے ہو، قرآن کی عظمتوں کا جواب نہیں، قرآن کی رفعتوں کا جواب نہیں، قرآن کی بلندیوں کا جواب نہیں، قرآن کی رانائی کا جواب نہیں، قرآن کی خلوت کا جواب نہیں، قرآن کی چلوت کا جواب نہیں، قرآن کی الوہیت کا جواب نہیں، قرآن کی رفعت و بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہر چیز قرآن کے اندر ہے۔ لیکن آئیے دیکھیے، جہاں پر قرآن کی عظمت کو اپنے بیان کرتے ہیں، اپنے بیان کرتے ہیں، وہیں پر وہ نہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ ان سے پوچھ لیتے ہیں تمہارے مذہب کی اہمیت کیا ہے، تمہارے دھرم کی اہمیت کیا ہے، تمہارے دین کی اہمیت کیا ہے۔ ان سے جو ٹیکا لگاتے ہیں، جو تلک لگاتے ہیں، چندن لگاتے ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے ان کے دھرم کا اصلی نام کیا ہے، شاشوت دھرم یا سناتن دھرم۔ اور اس سناتن دھرم کی قدیم کتابیں 4 ہیں، اتھروید، رگوید، یجروید، ساموید۔ اور یہ چاروں ویدوں کو تفصیل میں بانٹا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا تو اس کے 18 پران بن گئے۔ انہیں پرانوں میں سے پران ہے جس کا نام پران وید ہے۔ پران وید کا لیکھک کہتا ہے، پران وید کا چیک پڑھیے، شلوک پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پران وید کا لیکھک کہتا ہے یکو جگدیش برا، یکو جگت گرو، سرو اوتار ست، سرو کیا مطلب؟ قرآن کا لیکھک کہہ رہا
यको जगदीश्वर, जगदीश एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है। हमने कुरान से पूछा, कुरान में कहता है यको जगदीश्वर, प्रभु एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है। कुरान तू बता। तो कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर मैंने कुरान वेद के लेखक से कहा कि सेकंड नंबर पे तू क्या कहता है? तो उसने कहा यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, इस संसार को चलाने गुरु एक है, इस पृथ्वी पर रह करके आकाश हुकूमत करने वाला गुरु एक है। मैंने कुरान से पूछा, है कुरान तू बता, वो गुरु है कौन? वो अंतिम महर्षि है कौन? वो महापुरुष है कौन? वो इम्पोर्टेंट मैन है कौन? वो आदमी है कौन? तो कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो मेरे प्यारे, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस संसार को चलाने वाला गुरु मोहम्मद है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। फिर तुमने सुना होगा उलमा से, इस पृथ्वी के ऊपर, इस आसमान, इस धरती के ऊपर, इस नीलगु आकाश के तले कमो देश 2,01,34,000 हादियाने पैगंबराने इस्लाम अल्लाह के मैसेंजर इस पर तशरीफ लाए। उनमें से सबके नाम तो तफसील से किसी को नहीं मालूम, पर जितना हमारे नबी ने बता दिया उतना हमने आपको बता दिया। लेकिन कुरान वेद का लेकर कहता है सरो और सत्य जितने मैसेंजर आए, जितने अल्लाह के अंतिम, जितने अल्लाह के ऋषि आए, जितने अच्छे आदमी आए, जितने पैगंबर आए, सरो अवतार सत्य, वो सबके साथ सच्चे थे, सबके साथ सच्चे थे। और आगे सुनो, मैंने पूछा है कुरान में लेखक बता, उनको किताबें मिली, उन्हें सहीफा भी मिले, तेरा ख्याल क्या है? तो कुरान का लेखक कहता है सरो अवतार सत्य, सरो धर्म ग्रंथ सत्य। जितनी किताबें उनके ऊपर अल्लाह ने नाज़िल किया, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे कुरान मुक़द्दस हो, चाहे सूफ़े आदम हो, चाहे सूफ़े इब्राहीम हो, या दीगर पैगंबरों के सहीफे हो, सबके सब सच्चे हैं। फिर आखिर में उसने जजमेंट दे दिया और अपने कौम को मुखातब होकर कहा संता सम्मलन प्रार्थना। सब लोग मिल करके उस एक परवरदिगार की इबादत करो, भक्ति करो, पूजा करो, उसी की इबादत करो। लेकिन मामला ये है, अल्लाह जिसे चाहता हिदायत देता है। खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तुम चाहते हो कि हिदायत दे दो, उसे हिदायत नहीं दे सकते हो। अल्लाह जिसे चाहेगा उसे